آپ روبرو تھے۔ یہ دنیا بھی عجیب دنیا ہے، اگر ماننے پر آئے تو خائن کو امین مان لے، بزدل کو دھنی مان لے، جھوٹے کو صدیق مان لے، بھگوڑے کو فاروق مان لے، فقیر کو غنی مان لے، اور اگر انکار کرنے پر آئے تو اسے کل ایمان کے بعد کا ایمان مشکوک نظر آتا ہے۔ محترم رضا سلسلی صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو کہتے ہو کہ کشتی میں وہ بیٹھا ہی نہیں، عمر بھر کشتی کو طوفان سے نکالا جس نے۔ اس کو کہتے ہو کہ جہاں جہاں تک حضرت تشریف فرما ہے، اس کو کہتے ہو کہ کشتی میں وہ بیٹھا ہی نہیں، عمر بھر کشتی کو طوفان سے نکالا جس نے۔ بوڑھا طوطا پڑھے کلمہ تو وہ مومن بن جائے، وہ مسلمان بھی نہیں کلمے کو پالا جس نے۔ بوڑھا طوطا پڑھے کلمہ تو وہ مومن بن جائے، وہ مسلمان بھی نہیں کلمے کو پالا جس نے۔ حضرت مجھے حکم ہوا ہے تو اسی کی تعمیل میں میں التماس کر رہا ہوں حجت الاسلام والمسلمین آقا رضا حیدر صاحب سے تشریف لائیں اور صدر محترم کا، شورائے صغیر احترام کا اور ارباب ولا کا چند کلمات کے ساتھ ساتھ شکریہ ادا فرمائیں، اور ان کے بعد محترم چندن فیض آبادی صاحب آپ کے روبرو ہوں گے، لیکن ان سے قبل چند کلمات پیش کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں محترم جناب مولانا رضا حیدر صاحب قبلہ و کعبہ۔ آپ بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہرحال یہ موقع تو نہیں تھا، مسلسل سفر میں ہوں، مجھے حکم دیا گیا ایک میزبان ہونے کی حیثیت سے کہ میں اپنے مہمان شورا کا شکریہ ادا کروں جو یہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ بہرحال ہمیں یہ حق نہیں ہے ان کا شکریہ ادا کرنے کا، جن کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ شورا تشریف لائے ہیں۔ حقیقت میں اجر اور انعام اور اکرام انہی کی بارگاہ سے ملے گا۔ بہرحال سب کی نمائندگی آپ نے سماعت فرمائی، اور بہت ہی خوش نصیبی ہے ہم سب کی جو ہم یہاں کو پر جمع ہوئے ہیں جشن حضرت عباس علیہ السلام منانے کے لیے۔ بہرحال ایک ادنا سا طالب علم حوزہ علمیہ کے ہونے کی حیثیت سے ایک بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ افاضل یہاں پہ تشریف فرما ہیں، شورا اکرام تشریف فرما ہیں، ان کا بڑا مرتبہ ہے۔ من قال، امام جعفر صادق فرماتے ہیں، من قال فینا بیتن، جس نے میرے لیے ایک بیت کہا، بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، اللہ اسے جنت میں ایک بیت بنا کر دے گا۔ لیکن لفظ فینا کو کوئی سمجھ لے کہ فینا، فی یعنی میں، نا یعنی ہم۔ فینا کو وہی سمجھ سکتا ہے جو فی القربہ کو سمجھ لے، اس کے علاوہ کسی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ کسی اور کے لیے شعر نہ کہے۔ کبھی کبھی یہ الفاظ، یہ لفظ سماعت سے ٹکراتا ہے، یہ میرا شعر ضائع ہو گیا یا یہ شاعر ضائع ہو گیا۔ ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہنے کا کہ یہ شعر ضائع ہوا ہے یا شاعر ضائع ہوا ہے۔ جس کی بارگاہ میں شعر کہا گیا ہے وہی فیصلہ کرے گا کس کا قبول ہے کس کا قبول نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا میرے عزیزوں، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک موصوف ہے اور دوسرے صفت ہے۔ پیغام ہے آج کا، ایک موصوف ہے ایک صفت ہے۔ بغیر موصوف کے صفت کا وجود محال اور ناممکن ہے۔ میں بات بالکل واضح کروں تاکہ نوجوانوں کی سمجھ میں بات آئے کہ موصوف و صفت کیا ہے۔ علم صفت ہے، بغیر عالم کے علم وجود میں نہیں آ سکتا، عالم موصوف ہے۔ شجاعت صفت ہے، شجاع کا ہونا ضروری ہے۔ سخاوت صفت ہے، سخی کا ہونا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شجاعت ہو مگر شجاع نہ ہو، تصور نہیں کر سکتے ہیں کہ سخاوت یعنی صفت ہو اور موصوف نہ ہو، تو ہر صفت کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے۔ اتنی صفات، اتنے فضائل اہل بیت علیہ السلام کے پڑھے گئے ہیں، بات صرف اتنی ہے کہ ہم کس حد تک موصوف بننے کے لائق ہیں۔ صفت کا پڑھ دینا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو موصوف بنانا بڑا مشکل ہے۔ امام علی کی سخاوت کا ذکر کر دیا، لیکن جب دین کو ضرورت پڑی تو 10 مرتبہ جیب میں ہاتھ ڈال رہے ہیں، نکال رہے ہیں۔ شجاعت پڑھ دینا آسان ہے، لیکن اپنے آپ کو شجاع بنانا سخت ہے۔ دوسرے لفظوں میں فضائل کا پڑھنا بہت آسان ہے، فضائل کا منوانا بہت مشکل ہے۔
آج ہم یہاں فضائل پڑھ رہے ہیں، لیکن آپ کے کچھ بھائی آج فضائل اہل بیت منوا رہے ہیں۔ اگر یہ اسلام میں زینبیون نہ ہوتے، فاطمیون نہ ہوتے، حزب اللہ نہ ہوتے، تو آج روضہ زینبیہ ویسے ہو جاتا جیسے جنت البقیع ہے۔ کیا کر لیا لوگوں نے؟ جنت البقیع ویران ہو گیا۔ فضائل پڑھتے رہے، فضائل کا پڑھنا اور ہے، فضائل کا منوانا اور ہے۔ حقیقی پیروکار وہ ہے جو آج زمانے میں یہ ثابت کر دے کہ ہم سے پہلے بیت کے فضائل نہیں پڑھتے، ہمارے بازوؤں میں یہ طاقت ہے کہ آج ہم بتا سکیں کہ اہل بیت کیسے تھے۔ حضرت عباس وفادار تھے تو کیسے وفادار تھے؟ ساری دنیا ایک طرف مگر ان چند لوگوں کی وفاداری ایک طرف۔ حضرت جشن حضرت عباس ہے، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے حضرت عباس کا۔ زیارت کا یہ جملہ ہے، مطیعا للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین۔ مطیع فرما بردار، کس کے فرما بردار؟ اللہ کے رسول کے، امیر المؤمنین کے۔ مطیع ہیں، فرما بردار ہیں۔ تمام صفات ایک طرف اور اطاعت قمر بنی ہاشم ایک طرف۔ مگر جو اطاعت کی ہے وہ آسان مرحلہ نہیں تھا اطاعت کا۔ بس یہ بات اگر ہماری سمجھ میں آ جائے، نوجوانوں کی سمجھ میں آ جائے، تو یہ جشن ایک کامیاب جشن ہوگا۔ وہ یہ کہ حضرت عباس اپنے زمانے کے امام کے مطیع و فرما بردار تھے، حجت خدا کے مطیع و فرما بردار تھے۔ اگر آج ہماری یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کے کس حد تک مطیع و فرما بردار ہیں، حق ادا ہو جائے گا۔ ہم صرف یہ سمجھ لیں کہ ہم زمانے کے امام کی اطاعت کہاں تک کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ جس دن ہماری سمجھ بات آ گئی، سمجھ لیے کہ ہم نے حضرت عباس کے ذکر کا حق ادا کر دیا۔ انہوں نے اپنی مرضی کا گلا گھوٹا ہے اور امام کی اطاعت کو مقدم کیا ہے۔ زمانے کی اطاعت، امام کی اطاعت کیسے ہوگی؟ یہ اطاعت ہمیں کون بتائے گا؟ آج ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، نہیں خود ہی اپنے مسائل ہم حل کر لیں، کسی کی کیا ضرورت ہے؟ بہت پہلے کسی نے کہا گیا بھائی یہ سب روایتیں ہیں، ان سے پڑھ کے اپنا کام نکال لیں، تفسیر کرنے والے کی ضرورت نہیں، تبیین کرنے والے کی ضرورت نہیں، بیان کرنے والے کی ضرورت نہیں، ہم خود ہی مسائل کو حل کر لیں گے۔ سب سے پہلے کسی نے نعرہ لگایا تھا حسبنا کتاب اللہ، یہ اسی کی بازگشت ہے۔ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ ایک مفسر، ایک مبین کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، ضرورت ہے بیان کرنے۔ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، بہکایا جا رہا ہے، نوجوان نسل کو گمراہ کیا جا رہا ہے، کربلا کے راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، ہماری ذمہ داری ہے کہ آج صرف ذکر کربلا کافی نہیں ہے، آج وہ زمانہ آ رہا ہے کہ جب ہمیں کربلا برپا کرنی ہے، اور کربلا برپا ہو رہی ہے۔ کوئی شریکت الحسین کی محبت میں اپنے ہاتھ کٹا رہا ہے تو کوئی اپنے سینے کے اوپر گولیاں کھا رہا ہے۔ آج وہ سب کا موقع آ گیا، وہ سب کا منظر آ گیا۔ کون ہے جو آج ہماری رہنمائی کرے؟ آج ایک سازش کی جا رہی میرے دوستوں، میرے عزیزوں، ایک سازش ہے کہ عوام کو گمراہ کیا جائے، نوجوانوں کو گمراہ کیا جائے، چلے جائیں ادھر، چلے جائیں ادھر، بہک جائیں۔ یاد رکھیے بہکانے والے بہت ہیں، تھوڑا سا عقل اور تھوڑا سا شعور ہو۔ ضرورت ہے، آج بیداری کی ضرورت ہے، جاگنے کی ضرورت ہے۔ پروپیگنڈا کیا؟ مرجعیت کے خلاف دور ہو جائیں عوام ان سے۔ آپ تھوڑا سا غور کر لیں میرے عزیزوں، داعش کہاں پہنچ گئے تھے؟ 25 کلومیٹر، 26 کلومیٹر یا 30 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ نہیں تھا کربلا کا، نزدیک آ گئے تھے۔ اور یہ چیلنج کیا تھا داعش نے، بچا لو اگر بچانا چاہتے ہو کربلا کو، بچا لو اگر بچانا چاہتے ہو نجف کو۔ یہ داعش یعنی وہابی اس سے پہلے کئی مرتبہ حملہ کر چکے ہیں کربلا کے اوپر، آج آ رہے ہیں ویران کرنے کے لیے۔ بچا لو، کس نے بچایا؟ کون تھا وہ آگے بڑھا؟ مرجعیت ہی سامنے آئی، صرف ایک فتویٰ اس کا سامنے آیا
کہ جہاد واجب کفائی ہے. 14 سال کا بچہ تھا, 18 سال کا بچہ تھا, 16 سال کا بچہ تھا, لیکن جب میدان جہاد میں آتا ہے تو دشمن کے بڑھتے ہوئے قدم رک جاتے ہیں. آج ہماری اسی طاقت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نوجوانوں بیدار ہو, جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے اس پروپیگنڈے میں نہ ہو. کہتے ہمارے عقیدے کے خلاف انہوں نے فتویٰ دے دیا. اگر مرجعیت عوام کے عقیدے کے مطابق اور عوام سے پوچھ کر فتویٰ دے تو ایسی مرجعیت پر ہمارا سلام ہو. چلی گئی مرجعیت. مرجعیت فتویٰ دیتی ہے تو حق سے فتویٰ دیتی ہے, فرض کو سمجھ کر فتویٰ دیتی ہے, عوام کی مرضی سے نہیں دیتی. وہ اور دینی رہنما ہوں گے جو عوام کی مرضی کے اعتبار سے چلے. ہمارے رہنما اللہ کی مرضی سے چلتے ہیں. کو نہیں چاہیے, کیونکہ وقت نہیں ہے میرے عزیزوں, بات بہت ہے. بہرحال میں بس اپنے چھوٹے بھائیوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں. میرے ذہن میں ایک چھوٹا سا واقعہ ہے, میں عرض کروں. آیت اللہ العظمہ ابو الحسن اصفہانی یہ مرجع وقت اپنے زمانے کے. دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی تھی. میں صرف اس وجہ سے میرے عزیز عرض کر رہا ہوں, حالات بہت خراب ہیں. جتنے معلومات ہم لوگوں کے پاس ہیں جو آئی ہیں حوزہ علمیہ میں, کلیجہ لرز جاتا ہے کہ کیسے کیسے دشمن پلاننگ کر رہا ہے, کیسے کیسے ہمارے ہاں تفرقہ ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کس لباس میں کس شکل میں دشمن آ رہا ہے. پہچاننے کی کوشش کریں کہ ان الفاظ کے پیچھے نیت کیا ہے, مقصد کیا ہے. آیت اللہ اصفہانی کا دورہ ہے. دوسری جنگ عظیم ختم ہو چکی ہے. برطانیہ کا سفیر عراق کے وزیر اعظم سعیدی سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں مرجع وقت کے پاس آنا چاہتا ہوں دیدار کرنے کے لیے. انہوں نے ان سے کہا, انہوں نے منع کر دیا, کہا نہیں ہم نہیں قبول کریں گے. بہت زیادہ جب زور دیا تو وزیر نے آ کے کہا بہرحال قبلہ اگر ہمارے لیے مشکل ہو جائے گی, بڑی طاقت ہے, تھوڑی سی ملاقات کہ آپ کی کیا نقصان ہے. کہا ٹھیک ہے میں ملاقات کروں گا مگر ایک شرط کے ساتھ. کہا کیا؟ کہا وہ شرط ہماری یہ ہے کہ سب کے سامنے ملاقات ہوگی, تنہا کمرے میں نہیں ہوگی. ہم لوگوں کو بلائیں گے, سب کے سامنے ملاقات ہوگی, تنہا کمرے میں نہیں ہوگی. اس نے قبول کر لیا. اپنے علاوہ لشکر کے ساتھ آئے. ظاہر سی بات ہمارے یہاں آج بھی مراجع اکرام فرش کے اوپر بیٹھتے ہیں, کرسی پہ نہیں بیٹھتے ہیں. بیٹھتے ہیں بوریے پر, مگر تخت و تاج کو ہلانے کی طاقت رکھتے ہیں. سبحان اللہ. تو بیٹھے تھے بوریے کے اوپر. آیا, آنے کے بعد سفیر کہتا ہے کہ ہماری حکومت نے یہ نظر کی تھی کہ اگر ہم دوسری جنگ عظیم میں المان کے خلاف جیت گئے تو جو شیعوں کا سب سے بڑا مرجع ہوگا اس کی خدمت میں 1,00,000 دینار بطور ہدیہ دیں گے. نظر کا پورا کرنا واجب ہے. جو آپ نے نظر کی ہماری حکومت نے, اور کوئی ہوتا خوش ہو جاتا, سینہ چوڑا کر کے کہتا کہ ہمارا دین حق کے اوپر ہے, کہ نظریں پوری ہو رہی ہیں. دیکھو اس نظریں پوری ہونے کے پیچھے کا پس منظر کیا ہے, یہ بھی دیکھو اس کا پس منظر کیا ہے. اگر کہا ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں. اس نے بریف کیس کھولا, 1,00,000 اس زمانے کا دینار بہت بڑی قیمت ہوتی ہے, 1,00,000 کا چیک نکال کے دیا. آقا نے چیک کو لیا اور جس کے بوریے کے اوپر بیٹھے اس کے نیچے رکھ دیا. اب کچھ لوگوں کو برا لگا, وہ علماء بیٹھے ہوئے تھے کہ آقا نے کیا کر دیا, اتنی بڑی توہین ہو گئی. اس کا چیک قبول کر لیا. ادھر ادھر کی بات کرنے کے بعد آقا نے کہا بھائی ایسا ہے کہ برطانیہ کے یورپ کے حالات بہت خراب ہیں. دوسری جنگ عظیم کے بعد لوگوں کے پاس گھر نہیں ہے, اور یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. ہمیں تو بہت زیادہ مدد کرنا چاہیے, لیکن ہمارے بھی حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں. دوسری جنگ عظیم پر ہمیں بھی ہمارے اوپر مصیبتیں آئی ہیں. یہ کہہ کر آقا نے پہلے تو وہ چیک واپس کیا جو دیا تھا 1,00,000 کا. پھر دوسرا چیک نکالا, وہ بھی 1,00,000 دینار کا تھا. کہ یہ ہمارے حوزے کی طرف سے گفٹ ہے آپ کے لیے, آپ کی قوم کے لیے ہدیہ ہے یہ 1,00,000. چہرے کا رنگ بدل گیا, ہاتھ چھوڑ کے چلا گیا, اور یہ جملہ کہتا ہوا گیا, آیا تھا خریدنے کے لیے مگر بک کر جا رہا ہوں. تو عزیزوں مرجع وہی ہے, آیا تھا خریدنے کے لیے مگر بک کے جا رہا ہوں. بھئی یاد رکھو میرے عزیزوں, میرے نوجوانوں, یاد ان رہنماؤں سے بچنا جو $100 کے لیے دین کو بیچ دیتے ہیں. انہیں اپنا رہنما ماننا جو سر کٹا دیتے ہیں مگر دین کا سودا نہیں کرتے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ.